الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، عزیز دوستو اور قرب و جوار کے علاقے سے تشریف لائے ہوئے معزز مسلیان، عید قرباں بہت قریب ہے، 14-15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس عید کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہے، ان سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مختصر انداز میں ہمارے سامنے آ جائے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 25 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اس قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا، ان کی بڑائی، ان کی عظمت، ان کی قربانیاں، ان چیزوں کو قرآن نے بہت نمایاں انداز میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ جس سماج میں پیدا ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کے حالات اور ابھی انڈیا کے موجودہ حالات بالکل سیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سماج میں پیدا ہوئے اس میں ہر طرح کا شرک موجود تھا۔ کچھ لوگ تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ وہ تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو جانور کی پوجا کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ اور ہمارے ملک کے اندر بالکل وہی شرک کا ماحول ہے، ستارے کو پوجا کرنے والے، چاند کو پوجا کرنے والے اور سوریہ نمسکار کرنے والے، گائے کو بھگوان کا درجہ دینے والے، حالات سیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سماج میں جب ابراہیم علیہ السلام نے دین کا کام شروع کیا تو جو سامنے قوم تھی، سامنے والے قوم بہت ضد پر تھی، ہر دھرمی پر تھی، اور آپ کو مارنے کی دھمکی دیتی تھی، یعنی موب لنچنگ کر دیں گے۔ بالکل آج ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ کبھی گائے کے نام پر اور کبھی کسی نام پر موب لنچنگ کرنے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ یہ حالات بالکل سیم لگ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں 2 نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جیسے جیسے حالات آئے، پوری امت کے اندر ایسے حالات آئیں گے، اور نبی نے ان حالات کو کیسے کنٹرول کیا، اسی زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہم ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ استعمال کیا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ابراہیم اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس پس منظر میں اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھیں گے تو انڈین مسلمانوں کے لیے بہت سے رہنمائی ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 4 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پکے توحید کے علم بردار تھے اور شرک سے بہت دور تھے۔ قرآن نے کہا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ پکے مسلمان تھے۔
اور ایک جگہ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے پکے علم بردار تھے۔ آپ جس سماج میں پیدا ہوئے تھے اس میں ہر طرح کا شرک موجود ہے، ستاروں کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے اور چاند و سورج کو بھگوان مانا جا رہا ہے۔ ایسے سماج میں آپ نے توحید کا کام شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف انداز سے سمجھایا۔ رات کے وقت آپ باہر نکلے تو ایک ستارہ سامنے نظر آیا۔ ستارے تو ہر دن نظر آتے ہیں، لیکن شاید وہ ستارہ ہوگا جس کو اس کی قوم پوجا کیا کرتی تھی، اس لیے اس ستارے کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں ہے، قوم کو سمجھانے کے لیے اس کو سنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم جس ستارے کی پرستش کرتے ہو شاید یہ ستارہ بھی میرا رب ہے، یہ جو ستارہ نکلا ہوا ہے شاید یہ بھی میرا رب ہے۔ لیکن کچھ وقت گزرا اور ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو ڈوب جائے ختم ہو جائے وہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کس شان کے ساتھ روشنی کے ذریعے نمودار ہوا، بالآخر روشنی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج ہے، اور محتاج کو معبود نہیں بنایا جاتا ہے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو آرڈر دیتا ہے، جو آرڈر کا پابند ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ ستارہ کسی آرڈر کے تحت نکلا، جب آرڈر ختم تھا ڈوب گیا، اس کا مطلب یہ کسی کے حکم کا پابند ہے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ وقت کے بعد چاند نکلا تو آپ نے چاند کو دیکھ کر کے کہا ھذا ربی، ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ کس شان کے ساتھ نکلا ہے اور اپنی روشنی سے دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا، یقیناً یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دن ہو گیا، سورج نکلا اپنے آب و تاب کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو میرا سب سے بڑا رب ہے۔ کس شان کے ساتھ نکلا ہے اور پوری دنیا اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، یقیناً یہ سب سے بڑا رب ہو سکتا ہے۔ یہ سوریہ نمسکار کرنے والے لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غائب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جو ختم ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام ان کے دل تک پہنچایا دلیل کے ساتھ۔ ذرا سے بھی عقل رکھنے والا آدمی ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج، ان میں کوئی بھی خدا بننے کے قابل نہیں ہے۔ میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سیارے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، ان تمام کا خالق بھی اصل میں وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں اور اسی توحید کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ ایسے ماحول میں آپ کا باپ، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی اور آپ کا قبیلہ، آپ کا اسٹیٹ، آپ کا ملک پورا شرک میں مبتلا ہو اور ایسے میں آپ توحید کی دعوت دیں، ہمت کی بات ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ توحید کے علم بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خصوصیت قرآن نے بیان کیا کہ وہ فرما بردار تھے۔ فرما بردار وہ صرف زبان سے نہیں تھے کہ میں موحد ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا تھا۔ یہ خدا کا آرڈر ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ قرآن نے ذکر کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کر اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم کے رب نے ان سے کہا ابراہیم سے تو اللہ کے سامنے جھک جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ شک کیے بغیر بلا جھجک کے کہا ابراہیم اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یعنی اتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے لے رہے ہیں کہ یہ کعبہ آگے چل کر کے پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز بننے والا ہے۔
اتنا بڑا کارنامہ یہ انجام دے رہے ہیں، آدمی سوچے تو فخر سے سر بلند ہو جائے گا کہ ہم سے اللہ اتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت میں عمل کیا ہے؟ ان کے اندر ذرا بھی بڑائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ یہ فرما برداری کیا ہے؟ اسلام۔ فرما برداری کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، بچھا دینا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اپنے اولاد حضرت اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کا چھری اٹھا لینا، اسماعیل کا اپنا سر زمین پر رکھ دینا، اس واقعے کو قرآن نے کہا فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ یہ ہے جھک جانا، بات مان لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بڑی خصوصیت ہے فرما برداری، یہ ہم سب کو اپنانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بڑی خصوصیت ہے دین کے لیے انتھک محنت، کوشش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو کس قدر دل سوزی اور محبت کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت دی، قرآن نے ان کی پوری گفتگو کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار کے ساتھ اپنے ابا کے پاس آئے اور انہیں دین کی دعوت دی، انہیں سمجھایا، انہیں توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوری تقریر پڑھ کر کے سمجھنے کی ہے کس طرح دعوت دیا جاتا ہے، اور خاص طور سے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہت بہترین ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت تو سبھی پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ عرب والوں کو بولیے کہ آپ حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی یقیناً ہمارے لیے رہنمائی کی چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بڑی خصوصیت ہے دین کے لیے انتھک محنت اور کوشش کرنا۔ آپ مصر گئے، شام گئے، حجاز گئے، عراق گئے، ہر جگہ جا کر کے آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایک توحید کی دعوت دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی بڑی خصوصیت ہے اس مقصد کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نام سنتے ہیں تو قربانی کا تصور ذہن میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ بھی قربانی صرف اللہ کے لیے۔ قربانی تو لوگ آج بھی دیتے ہیں، دولت کے لیے، فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے، دنیا کے بے شمار فائدے کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، باقی کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی مخالفت مول لی، قوم کی مخالفت مول لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کا باپ پنڈت تھا، مہنت اور سنت۔ آپ چاہتے تو سکون کی زندگی گزار سکتے تھے، مزے سے زندگی گزارتے، اور آپ کا باپ مذہبی پیشوا لیڈر تھا اس زمانے کا، لیکن اس کے باوجود آپ نے باپ کی مخالفت مول لی، باپ کو توحید کی دعوت دی، تو باپ نے کہا گھر چھوڑ کر کے نکل جا، ورنہ میں تمہیں پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ گھر کی مخالفت کے سامنا کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آج کل گھر میں شادی کا مشورہ ہوتا ہے، 5 لوگ کہتے ہیں سنت کے مطابق کریں گے، اور ایک کہتے ہیں نہیں تھوڑا کچھ رسم بھی کر لیں، تو یہ 5 لوگ نہیں جیت پاتے ہیں، وہ ایک غالب آ جاتا ہے۔ گھر کی مخالفت آسان کام نہیں ہے۔ اچھا وہاں تو پورا گھر کے علاوہ پورا سماج مخالف ہے، ایسے وقت میں حضرت ابراہیم نے گھر کی مخالفت اور پوری قوم کی مخالفت کا سامنا کیا۔ بڑی قربانی ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر کے چلے گئے، باپ کو کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جا کر کے پوری قوم کو دلیل کے ساتھ آپ نے سمجھایا، قوم کو کس طرح دلیل کے ساتھ سمجھایا، لیکن قوم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئی، بلکہ قوم غصے میں آ گئی، تم کون ہوتے ہو ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنے والے۔ قوم نے کہا کہ اگر ابراہیم اس راستے سے باز نہیں آ رہا ہے تو اس کو جلا کر کے ختم کر دینا بہتر ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ ان لوگوں نے جلانے کی پلاننگ کی، وہ تو سنسار کر سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، مرڈر کر سکتے تھے، جلانے کے کیا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ بعد میں کوئی بھی توحید کا کام کرنے کی ہمت نہ کرے۔
اس لیے لوگوں نے کہا چلو آگ بھڑکاؤ، اور زبردست آگ بھڑکائی گئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام خود بھی اپنے آپ کو پیش کر دیے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان رحیمی متوجہ ہوئی، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ جب آدمی اپنے آپ کو مکمل پیش کر دے اللہ کے لیے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ آدھا ادھر آدھا ادھر میں اللہ کی مدد نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مکمل مسلمان ہوتے ہیں نہ مکمل کافر، بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ایک دو وقت کی نماز پڑھ لیں گے، ایک دو وقت کی چھوڑ دیں گے، تھوڑا حلال کھا لیں گے، تھوڑا حرام کھا لیں گے، تھوڑا نبی کی سنت پر عمل کر لیں گے، تھوڑا غیروں کو خوش کرنے کے لیے غیروں کو تہذیب اپنا لیں گے۔ ایسے سچویشن میں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو مکمل آگ کے حوالے کیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آگ کو آرڈر دیا، چاہتے تو میکائیل کو آرڈر دیتے بارش برسا دو، ہواؤں کو حکم دیتے آگ بجھا دو، لیکن نہیں، سیدھا آگ کو، چونکہ ہر مخلوق اپنے وجود میں اللہ کی اجازت کا محتاج ہے۔ تو آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بالآخر اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچایا، کیونکہ ابھی بہت سارا کام لینا تھا، اور دشمنوں کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں سے ہجرت کر جانا بہتر ہے۔ اب عراق سے نکلے، مصر ہوتے ہوئے ملک شام گئے۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اب اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد کی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن صرف اولاد نہیں، اولاد کے ساتھ نیک۔ دولت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن صرف دولت نہیں، وہ دولت جو اللہ کی عبادت پر آمادہ کر دے، وہ دولت جو اللہ کو خوش کرنے والے راستے میں خرچ ہو۔ لوگ صرف دولت مانگتے، ہوتا کیا ہے، پہلے نمازی تھے، دولت آئی بے نمازی بن گئے۔ پہلے دل میں انسانیت کا درد تھا، کچھ نہ کچھ خرچہ کرتے تھے، جب دولت آئے تو گن گن کر کے بینک بیلنس کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے اولاد مانگی، صرف اولاد نہیں، یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ملک چھوڑ کر کے چلے گئے، اتنی بڑی قربانی۔ چند مہینے کے لیے کمانے کے لیے باہر جانا ہو تو گھر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر کے باہر جا رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی۔ آگے چلے گئے، اسماعیل پیدا ہو گیا، حضرت کی دعا قبول ہو گئی، بچہ بڑا ہو گیا، دوڑنے دھوپنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ کا آرڈر آیا اس کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر کے اسماعیل کو کہنے لگے کہ اللہ کی آرڈر کیا کروں، بیٹا بھی تو ایسا تھا جو اللہ کا آرڈر کر گزری، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے تیار ہو گئے، اور چھری گلے پر چلنے والی تھی۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب بھی سچ کر دکھلایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے پھر ہم نے امت میں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیا۔ آج بھی سب لوگ بقرعید میں قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے بہت سارے امتحانات لیے، اور ابراہیم 100% نمبر سے کامیاب ہو گیا۔ جب اتنا بڑا امتحان لینے والا خدا ہو، اور وہ کہہ رہا کہ ابراہیم مکمل کامیاب ہو گیا، تو انعام کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تمہیں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے تمہیں رہنما لیڈر بنایا۔ یعنی دنیا دیکھے کہ دین کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کی جا سکتی ہے، دنیا دیکھے کہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دی جا سکتی ہے، اولاد کی، مال کی، وطن کی، اولاد کو ذبح کرنے کی۔ اس اعتبار سے اگر کوئی لیڈر دیکھنا چاہے تو اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو تمہارے لیے امام بنا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ امامت کا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ اس کو امام بنایا، اور امام بنانے کے ساتھ ان کے نسلوں میں انبیاءوں کا ایک بڑا سلسلہ چلایا۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور ہمارے نبی، اور بیچ میں بے شمار نبی آئے۔ اتنا بڑا انعام اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا۔ یہی ہمارے لیے بڑا پیغام ہے کہ امامت کا اگر عہد چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے منتظر ہیں، لیکن شرائط یہ ہے کہ آپ دین کے لیے مکمل قربانی دینے والا بنیں۔ آپ تاریخ پڑھیے اسلام کی،
جب تک اس امت نے مکمل دین کے لیے قربانیاں دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اقتدار اسے عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بے شمار قربانیاں دی تو اس کو اللہ نے لیڈر بنایا۔ اسی طرح ہمارے نبی نے بے شمار قربانیاں دی تو ہمارے نبی کو بھی اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لقد اوذیت فی اللہ ولم یؤذ احد، کہ دین کے راستے میں اتنی تکلیفیں مجھے پہنچی کہ میرے علاوہ کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی۔ ان تمام آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ نے آپ کو امت کے لیے نمونہ بنایا۔ پھر ہمارے نبی نے انتھک محنت کی، کوشش کی، اور آپ کے محنت کے نتیجے میں ایک امت مسلمہ کھڑی ہوئی، اور اس امت مسلمہ نے دین کے لیے جتنی قربانیاں ہو سب دی۔ پھر اس قوم کو بھی اللہ نے امامت کا مقام دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اسلامی تعریف پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا اللہ کی پلاننگ کیا ہے۔ ہمارے نبی نے قربانیاں دی تو اس سے ایک امت پیدا ہوئی صحابہ کی، ہے نا۔ اس صحابہ نے دین کے لیے سب قربانیاں دی، جان کی، مال کی، وطن کی، دین کو جیسی ضرورت پیش آئی ویسی قربانیاں دی۔ پھر ان کو بھی نمونہ بنایا گیا بعد کے لوگوں کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو، تم بہترین امت ہو۔ جب تک اس امت نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے اندر، دنیا کے اندر یہ امت غالب رہی ہے۔ جب ان کے دل کے اندر سے قربانی کے جذبہ نکلا تو آج صورتحال ہی ہے، پوری دنیا میں سب سے ذلیل قوم مسلمان بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، مجھے لوگوں کے لیے امام بنائیے، تو ایک لفظ اور بڑھایا تھا حضرت ابراہیم نے، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی امام بنا۔ اسی وقت میں اللہ نے کلیئر کر دیا تھا، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میں کبھی بھی عہدہ نہیں دوں گا۔ اسی وقت اللہ نے کلیئر کیا تھا، ابراہیم تم نے اتنی قربانیاں دی، تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ اے اللہ میری اولاد میں سے امام بنانا، تو میرے اصول یہ ہے کہ میں ظالم کو کبھی بھی عہدہ نہیں دیتا، ظالم کو کبھی بھی امام نہیں بناتا۔ آج بھی مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ امام بنے، قائد بنے، لیڈر بنے، آپ آگے ہو، دنیا آپ کے پیچھے ہو، آپ رہنمائی کرے اور دنیا آپ سے رہنمائی حاصل کرے، تو آج بھی اللہ کا وہی اصول ہے کہ اپنے دل کے اندر دین کے لیے قربانی کے جذبہ پیدا کیجئے۔ قربانی تو سبھی دیتے ہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے اور اپنے ذات کے لیے، فیملی کے لیے، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مکمل قربانی اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے دین کے لیے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں امامت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہی حکم ہمارے نبی کو دیا گیا تھا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی وہ یہی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو شخص بھی لیڈر بننا چاہے وہ سب سے پہلے قوم کے اندر آ کر کے یہ کہیں کہ تم قربانی کی بات کرتے ہو، قربانی کے لائن میں سب سے پہلے تم مجھے پاؤ گے، اس لیے کہ ہر نبی سے یہ کہلوایا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ تو لیڈر بننا ہے تو سب سے پہلا کام اپنے اندر قربانی کے جذبہ قوم سے زیادہ ہو۔ اب نبی کے حالات پڑھ لیں، مدینہ میں ایسے وقت بھی آیا کہ ایک بہت زور کی آواز آئی تھی اور لوگ گھروں سے نکلے، مشورہ کر کے دیکھ کے آئے کیا آواز ہے، ڈر گئے۔ جب سب لوگ گھر سے باہر نکلے جماعت کی شکل میں، تو ہمارے نبی آرام سے ادھر سے جائزہ لے کر کے آ رہے ہیں کہ سو جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ یہ لیڈر ہے۔ جب قوم مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تو نبی جائزہ لے کر کے آ گئے، سو جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت، رحمت، مدد سب منتظر ہے، بس شرط یہ ہے کہ قوم اپنے آپ کو دین کی قربانی کے لیے مکمل فدا کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ آج بھی اس امت کو قیادت اور امامت عطا فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔